تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کام کیا، آپ جانتے ہو، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر اللہ نے بھی کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ معاف فرمائے، پھر اللہ نے ان کو سزا ایسی دی کہ ان کے چہرے مسخ ہو گئے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا اور واقعے کی ایک وجہ بھی بیان فرمائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالی کی ایک ایسی امت تھی جس پر اللہ تبارک و تعالی نے لاتعداد انعامات اور مہمان نوازی اور اکرام کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے کئی واقعات قرآن مجید میں ذکر فرمائے۔ اس واقعے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ بنی اسرائیل کا اپنے وعدے سے پھر جانا، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے نجات دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نافرمانی کی وجہ سے شام کی سرحد پر ایک وادی تھی جس کو وادی طے کہا جاتا ہے، اس میں سے 40 سال وہاں ان کو ٹھہرایا۔ وہ وادی ایسی تھی کہ یہ تمام دن سفر کرتے، جب شام کو تھکتے تو آرام کے لیے سو جاتے، تو صبح کو اٹھتے تو اسی مقام پر موجود ہوتے۔ یوں انہوں نے 40 سال اس وادی میں گزارے۔ پھر اس وادی میں اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کچھ انعامات فرمائے۔ ان میں سے ایک انعام جس کو اکثر لوگ سنتے ہیں، آج کل تو بیکریوں کا نام بھی رکھا ہوا ہے، من سلوا، اللہ نے ان کے لیے تیار کھانا آسمان سے اتارا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ایک یہ بھی انعام فرمایا کہ ان کے کپڑے 40 سالوں میں میلے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے میلے ہونا اور نہ ان کو کھانے پکانے کی فکر، نہ دھونے کی فکر، تیار کھانا ملتا تھا اور کپڑے ان کے میلے نہیں ہوتے تھے۔ اور جب ان کو پیاس لگتی، پانی کی ضرورت پڑی، تو اللہ کے پیارے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پانی مانگا، تو قرآن میں واقعہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پتھر پر مارا تو چشمے جاری ہو گئے۔ تو 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ چشمے جاری فرما دیے۔ جب اس صحرا میں، اس وادی میں ان کے لیے کوئی سائے کا انتظام نہیں تھا، تو اللہ نے یہ بھی انعام فرمایا کہ بادلوں کا سایہ ان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جاری کر دیا۔ جہاں گھومتے، جہاں پھرتے، جہاں چلتے، بادلوں کا سایہ ساتھ گھومتا پھرتا۔ یہ بھی ان پر ایک انعام تھا اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ہمیں دین پر چلنے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت ہے، تعلیمات کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے لیے، تو پیچھے ان بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے سامری کے کہنے پر بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اس نے ایک خاکہ بنایا مٹی سے۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ سامری نے کہیں حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کی پاؤں کی مٹی اٹھا کر پھر اس بچھڑے میں ڈالی، تو اس بچھڑے میں روح پیدا ہو گئی۔ تو بنی اسرائیل نے اس بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اور اس کے علاوہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو سزا ملی، ان کے خاندان کے جو بھی بچھڑے کی عبادت کرتے، شرک میں مبتلا تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے تورات لے کر آتے ہیں تو قوم والے کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے نہیں کہ یہ رب کا کلام ہے یا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 جو ان کے بڑے سردار تھے وہ ساتھ میں چلے کوہ طور پر کہ ہم خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں کہ آیا یہ تورات رب کا کلام ہے یا نہیں۔
تو کلام سننے کے لیے جب کوہ طور پر گئے، اللہ نے کلام فرمایا، تو پھر وہی ضد اور انکار کی وجہ سے کہنے لگے کہ ہم اللہ کو جب خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب ہم مانیں گے کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ضد اور عناد کی وجہ سے ان پر زلزلہ جاری کیا اور اوپر سے کڑک کی آواز آئی تو وہ وہی مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ، کہ میری قوم کیا کہے گی کہ 70 لوگوں کو لے گئے اور پھر راستے میں ان کو قتل کرا دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، پھر 70 وہ آدمی تھے وہ پھر دوبارہ زندہ ہو گئے۔ ان 70 لوگوں نے جب قوم کو بتلایا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو، اور ہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو جتنا عمل کر سکے اتنا کرے، لازمی نہیں کہ سب پر عمل کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان پر کوہ طور کو لٹکا دو۔ اب سارا پہاڑ ان کے سروں پر لٹکا دیا۔ اب فرمایا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تو انہوں نے ڈر کی وجہ سے پھر تورات کو تسلیم کر لیا کہ ہم تورات کے احکام کو مانتے ہیں۔ تو ان کے واقعات سے قرآن مجید میں کافی قرآن مجید کے آیات ان کے تذکرے سے ہیں۔ پھر ایک واقعہ جو یہاں ذکر ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اس واقعے میں آگے اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُمَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمَا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، آپ تو جانتے ہو کہ جب انہوں نے ہفتے والے دن اپنے حدود سے تجاوز فرمایا، کیا مطلب؟ جس طرح مسلمانوں کے ہاں جمعہ کا دن معتبر دن ہے، عظیم دن ہے، اس طرح بنی اسرائیل یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن معتبر دن ہے، عظیم دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے والے دن ان پر پابندی لگا دی کہ آپ نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اب وہ قوم ایسی تھی کہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، ایک تو وہ مچھلی کے شکار کے شوقین تھے، دوسرا وہ مچھلی کی تجارت بھی کرتے تھے۔ اب اللہ کی قدرت کہ جب ہفتے کا دن آتا تو بڑی بڑی مچھلیاں سامنے تیرتی ہوئی نظر آتی، تو ان کے دل شکار کے لیے للچاتے، تو انہوں نے احکام میں ہیلے اور بہانے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہیں تو تالاب بنا دیے کہ ہفتے والے دن وہ تالاب میں مچھلیاں آتی تو یہ رات کو بند کر دیتے، صبح وہ تالاب سے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے۔ کہیں مچھلیوں کو پکڑ کر ان کے ساتھ ڈوری باندھ دیتے، پھر اس کو پھر سمندر میں چھوڑ دیتے۔ جب اتوار کا دن آتا تو ڈوری کو کھینچتے، دوبارہ شکار کر لیتے۔ تو یوں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ انہوں نے اپنے حدود سے تجاوز فرمایا، اللہ کے احکام کے بعد، اللہ کے روکنے کے بعد بھی انہوں نے مچھلی کا شکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کام کیا، آپ جانتے ہو فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر اللہ نے بھی کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ معاف فرمائے، پھر اللہ نے ان کو سزا ایسی دی کہ ان کے چہرے مسخ ہو گئے۔ اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ جس طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے نوجوانوں کو اللہ نے بندر بنایا اور ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنایا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ وہاں موجود تھے یا بعد میں آنے والے ایسے لوگ جو نافرمان ہیں، ان کے لیے ہم نے اس واقعے کو نکال بنایا، عبرت بنایا، اس واقعے کو بیان کرنے کی وجہ کہ اللہ یہاں ان کا تذکرہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ دیکھنے والے اور بعد میں آنے والے جو نافرمان ہیں وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے جب رب کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بگاڑ کر خنزیر اور سور بنا دیا اور بندر بنا دیا۔ اب اس واقعے سے عبرت حاصل کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اور فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اس واقعے سے ایمان والوں کے لیے، متقین کے لیے کیا نصیحت ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں نصیحت یہی ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو اس پر قائم رہیں، اگر آپ اللہ کے فرما بردار ہیں
تو فرما برداری اختیار کریں، نافرمانوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو یہاں سے ایک اور مسئلہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو آج کل کے بندر یا خنزیر ہیں، آیا یہ انسانوں سے جو شکل تبدیل ہوئی بنی اسرائیل کی، تو یہ وہی خنزیر اور بندر کی نسل چل رہی ہے یا کوئی اور ہے؟ تو احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں، ان کے شکلیں تبدیل کرتے ہیں، تو وہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی۔ تو بنی اسرائیل میں سے جو بندر اور خنزیر بنے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو 3 دن کے بعد ان کو موت دے دی۔ پھر جب وہ بندر بنے تو کتابوں میں لکھا ہے، تفسیروں میں، کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس آتے تھے، ان کے قریب آ کر روتے تھے، لیکن ان کی شکلیں بندر کی شکلیں تھیں۔ وہ انسان تو نہ پہچانتے تھے، لیکن وہ بندر کی شکل میں جو انسان تھے وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے۔ تو ہمارے لیے، متقین کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس سے نصیحت ہے کہ دیکھو جو اللہ کی نافرمان ہیں، اللہ نے انہیں کیا دنیا میں سزا دے دی، ابھی آخرت کی سزا باقی ہے۔ اور ایمان والے جب ایمان پر قائم رہیں گے، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت رہے گی اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے۔